پیش کیا وہ سب سے پہلے یہ بات کریں گے کیا بھائی تمہارا مسئلہ بخاری میں ہے، توجہ رکھنا، آپ اس بات پہ دل چھوٹا نہ کریں، سینہ تان کر پوچھیں۔ وہ جگہ تم مجھے بتا دے کیا کوئی مسئلہ مانے گا جو بخاری میں ہے، بخاری میں ہوگا تو مانے گا، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانے گا، وہ اس پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہاں کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یقین فرما لیں کہ غیر مقلد خدا سے نہیں ڈرتا، غیر مقلد کاغذ اور قلم سے ڈرتا ہے، غیر مقلد خدا سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ ویڈیو بنائیں گے تو اس سے ڈر جائے گا کہ میرا ریکارڈ ہوگا تو میں جواب کیا دوں گا۔ جو بات زبان سے کہے گا وہ لکھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ یہ محض میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہمیں کئی ایک مرتبہ یہ بات پیش آ چکی ہے۔ جب آپ کے ساتھ پیش آئے آپ ذرا سینہ تان کو اس سے پوچھیں، پھر آپ خود مشاہدہ فرمانا وہ لکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس نے آپ سے کیا پوچھا؟ بھئی آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ بخاری میں موجود ہے، اور رفع دین نہ کرنے کی بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ یہ جواب مت دو بخاری میں ہے یا نہیں، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے پہلا جواب ان کو یہ دینا ہے کہ تم یہ بات لکھ دو، اگر بخاری میں بات ہوگی تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ وہ کہے گا نہیں اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ بخاری میں ہے یا نہیں۔ اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہوا، یا تو اصول طے کر دو، بخاری میں ہے تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے بخاری کا پابند کیوں کیا؟ تم نے مجھے بخاری کا پابند بولو نا، وہ پوچھتا تم نے مجھے بخاری کا پابند کیوں کیا؟ آپ کیا یہ بالکل ایسی توجہ سمجھنا، آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی عنوان پہ خاص دلیل مانگنا اپنی طرف سے وہ دھوکہ دیتا ہے، آپ اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ توجہ رکھنا، ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے کہا میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سورۃ فاتحہ میں لکھا والی نماز زکوٰۃ فرض ہے، اگر تو سورۃ فاتحہ سے زکوٰۃ کا فرض نہ دکھا دے میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا۔ آپ سورۃ فاتحہ سے دکھا دو گے؟ بولو آپ دکھا دو گے؟ اس نے مطالبہ غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ اس نے کہا یہ کیا مانا سورۃ فاتحہ سے دکھا دے؟ چلو تو یہ تو مجھ سے پوچھ کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں، تو نے پورے قرآن کی بجائے ایک سورۃ فاتحہ کی بات کیوں کی ہے؟ اگر وہ یہ کہتا کہ تم رفع دین نہیں کرتے اس پر حدیث ہے یا نہیں پھر بات اور تھی، وہ کہتا تم یہ بتاؤ بخاری میں ہے یا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کیا پوچھتا ہے تم بتاؤ بخاری میں ہے یا نہیں، آپ اسے کیا پوچھو گے؟ تم لکھ کر دے دو کہ اگر مسئلہ بخاری میں ہو تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ لکھ دے، کچھ مسئلے تو بتا دے کچھ مسئلے میں بتا دیتا ہوں۔ میری بات سمجھ گئی؟ اب آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ نمبر 1 اس سے پوچھو کہ جب بندہ مسلمان ہو تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ لا الہ الا اللہ، سوال یاد رکھ لو گے۔ آپ اس سے پوچھو گے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اس سے یوں سوال کرو بتاؤ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اسے کہیے اس کو بخاری میں دکھا، اور آپ نے گھبرانا شاید دکھائی نہ دے، یہ بخاری میں نہیں ہے۔ آپ جدھر جائیں گے بخاری نہ دے پھر کی بنے گا؟ ہمارے بسوں کا ساتھی کہہ دیتے ہیں جو ساتھی نے بخا دیتا دے، بخا دیتا دے، ہم نے تو تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے۔ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں نہیں ہے، سنن ابو داؤد میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے، سنن نسائی میں نہیں ہے، پوری سیاستہ میں پہلا کلمہ نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اس کلمے کو چھوڑ دے؟ بتاؤ جب سیاستہ میں پھر چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں کہ ساری احادیث سیاستہ میں تو نہیں ہے نا۔ پہلا اسے سوال کرو کہ پہلا کلمہ صحیح بخاری میں ہے، وہ آپ سے کہے گا نہیں ہے، اسے کہنا نہیں تو بتا ہے، میں ہم سے نہ پوچھا یہ نہیں، تو بتا پہلا کلمہ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ نمبر 2 سوال اس سے پوچھو کہ جب نماز پڑھیں تو پہلے آدمی سجدہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے۔ آپ اس سے یہ سوال کرو کہ آپ اگر قضاء حاجت کے لیے جاؤ، استنجے کے لیے جاؤ، تو آپ یہ بتاؤ کہ چھوٹا پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہو یا بیٹھ کر؟ وہ کیا جواب دے گا؟ بولو نا۔ آپ اسے پوچھو کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا صحیح بخاری میں ہے تو دکھا دے، اور پوری صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث نہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی 4 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی 4 حدیثیں، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں۔
اب اس کا معنی یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے، پیشاب تو بیٹھ کر ہی کرنا ہے، لیکن صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیثیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیثیں بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی شریف میں۔ اور آپ حیران ہوں گے امام بخاری 4 حدیثیں لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، جلد اول میں ہے تاسبات قوم فبال قائما، حضور مدینہ منورہ باہر کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور صحیح جامع ترمذی میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا فلا تصدقوه، سمجھنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں؟ امی عائشہ فرما رہی جو بندہ یہ کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے وہ سمجھو جھوٹ بولتا ہے، اور امام بخاری حدیث کون سی لائے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، ایک نہیں۔ اب اس پر ٹکراؤ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معمول نہیں تھی، عادت نہیں تھی۔ جو یہ بندہ کہ حضور کی عادت یہ تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری یہ نہیں فرماتے حضور کی عادت تھی، امام بخاری صرف اتنا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ کیوں فرمایا ہے؟ اس کی محدثین نے وجہ لکھی۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور کی ٹانگ میں عذر تھا، حضور بیمار تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو جس بندے کی ٹانگ میں عذر اور نہ بیٹھ سکے وہ پیشاب کیسے کرے گا؟ حضور نے غلط کام تھوڑے کیا۔ اور وجہ لکھی ہے حضور جس کوڑی پہ تشریف لے گئے باتوں کی جگہ ایسے نہیں بیٹھ کر پیشاب فرماتے، چھینٹوں کا خطرہ تھا اس لیے کھڑے ہو کر فرما لیا۔ اچھا تیسری وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام اس لیے فرماتے تھے تاکہ امت کو پتہ چل جائے ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہو، ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اللہ کے نبی جب بیان جواز کے لیے عمل فرمائے تو حضور کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جیسے سنت عمل کا اجر ملتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں دی۔ نمبر 3 توجہ رکھیں، یہ جو اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کہنا اذان سنا، وہ اذان سنا دے گا۔ انہیں کہنا یہ بتا یہ جو تو نے اذان دی ہے اذان کی یہ کلمات صحیح بخاری میں ہیں؟ صحیح بخاری میں نہیں ہے، اور کتابوں میں صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ امام بخاری یہ تو فرماتے ہیں کلمات اذان اتنے ہیں، کلمات اقامت اتنے ہیں، یہ تو بتایا، لیکن کلمات اذان کون سے ہیں یہ بخاری میں نہیں ہے۔ آپ سوال فرما لیں گے نا، وہ جب آپ سے یہ بات پوچھیں کہ یہ تمہارا مسئلہ بخاری میں ہے، آپ ان سے فوراً پوچھیں کہ تو لکھ دے، اگر مسئلہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، تو لکھ دے۔ وہ لکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، وہ فوراً کہے گا کیا ساری حدیثیں بخاری میں؟ تو لیکن جب یہ ہم کہتے ساری حدیثیں بخاری میں نہیں ہے تو یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے تو تجھے اپنے اوپر اعتراض کروں گی۔